وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے، قیامت سے پہلے ایک ایسی لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی، اور یہ زمین کے سارے پانی اور غلہ کھا جائیں گے، اور جو کچھ اس کے سامنے آئے گا وہ اسے نیست و نابود کرے گا۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں، یعنی وہ قوم ہے یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہوگا، مگر آج ہم جو باتیں آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ نے نہیں سنے ہوں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کے آخر تک دیکھیں۔ اور اللہ نے ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ایسے دلچسپ حقائق اور حیران کن باتیں بتانے والے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہے، یہ کیسے دکھتے ہیں، اور رہتے کہاں ہے، آئیں گے کب، اور یہ سارا تفصیل آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ کافروں میں نمرود اور بخت نظر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا نام سکندر ہے، اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بوڑھی عورت کے لوتے بیٹے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہوا ہے 3 جگہوں پر، اور یہ 3 جگہوں پر جو ذکر ہوا ہے وہ آپ سے تفصیل سے شیئر کرنے والے ہیں، جو کہ عجیب اور حیران کن ہے۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات میں سے پانی پیے گا تو اس کو موت نہیں آئے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس آب حیات کی پانی پینے کے لیے مغرب کی طرف چل پڑتا ہے، اور آپ کے پاس خضر علیہ السلام بھی ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس پانی چشمے کے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں وہ نہیں تھا، اور آپ کو وہ آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر جاری تھا، کیونکہ میں وہی سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل دنیا کے آخری کونے کی طرف آ گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے وقت ایسے منظر نظر آتے جیسے سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو، مگر آپ مغرب کی آخر میں اب اتنے آگے بڑھ چکے تھے جو دنیا کا آخری حد تھا۔ ان کو ایک عجیب و قوم ملی جنہوں نے جانوروں کے کان پہنے ہوئے تھے، عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اس کے بعد اس کی دوسری سفر کی تیاری شروع کی۔ یہ سفر مشرق کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اس جگہ تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے، آپ نے وہاں پر دیکھا ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور گھر نہیں تھا۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا، جب سورج طلوع ہوتا تو وہ لوگ پہاڑوں کے غاروں میں چھپ جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل جاتے اپنے روزی روٹی ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ لوگ منسحب کہلاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دعوت اسلام پیش کی، اور ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور کچھ اپنے دین میں اڑے رہے، اور آپ کا تیسرا سفر شمال کی طرف تھا۔ آپ چلتے چلتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہاں بھی آبادی اور لوگ عجیب و غریب تھے، ان کی زبان بھی عجیب تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بہت مشکل سے بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی، اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان کی ظلم سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور جنس اور انس کی کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہے اور باقی 1 حصہ انسان ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں 7 ملین انسان یعنی 7 ارب لوگ رہتے ہیں، اس حساب سے 70 ملین لوگ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے، نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے۔ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورت بھی۔ ان کی 3 گروہ ہیں، ایک تعاویذ، دوسرا تعاوین اور تیسرا منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے تقریباً 500 یا 1000 سے زیادہ اولاد چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ لوگ بہت خونخوار اور جنگلی اور وحشی ہے، اور جانوروں کی طرح رہتے ہیں،
اور یہ لوگ باہر کے موسم میں گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتوں میں سب چیزیں کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ بڑے جانور کھا جاتے ہیں۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام کو ان لوگوں نے ظلم کی فریاد کی اور کہا ہمیں ان کی ظلم و ستم سے بچاؤ، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے، ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم لوگ اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کر دیا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کھدائی کی اور اتنی کھدائی کی کہ پانی نکل آیا۔ اس کے بعد آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے کو ڈالا گیا اور لوہے کی تخت اوپر اور نیچے لگا کر ان کے درمیان کوئلہ بھی بھروا دیا۔ اسی طرح ایک مضبوط دیوار بن گیا۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مضبوط بنایا گیا۔ ہوا یہ، یاجوج ماجوج اس دیوار کی ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف۔ ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، دن بھر اس دیوار کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑ دیں گے۔ دوسرے دن خدا کی شان وہ دیوار اس سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگلے دن پھر دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑ دیں گے۔ تیسرا دن پھر ایسا ہوتا ہے، چوتھا دن پھر ایسا ہوتا ہے، مگر ایک دن آئے گا اور یہ لوگ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے۔ ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل دیوار توڑ دیں گے۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئے گا اور انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ یا آپ کو بتاتے چلے یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ یہ دریا ایک ایسی چشمے سے جاری فرمایا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر ایک امانت رکھا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرمایا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ چیزیں کون سی ہوگی؟ پہلا قرآن پاک اور سارا علم بھی اٹھایا جائے گا، دوسرا حجرہ اسود بھی اٹھایا جائے گا، تیسرا مقام ابراہیم اور چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور ہم نے جو ان 5 نہروں کا ذکر کیا ہے وہ بھی گویا اٹھایا جائے گا۔ یہ چیزیں جب دنیا سے اٹھ جائے گی تو دنیا اور دین کی برکت روئی زمین سے اٹھ جائے گی اور لوگ ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی آنکھیں اور بال کیسے ہوگی؟ تو ان کا جواب یہ ہے ان کا چہرہ چوڑے اور بال موٹے اور بڑے آنکھیں والے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور کے پہاڑ پر لے جائے۔ وہ اس لیے ہم ایسے مخلوق ظاہر کرنے والے ہیں جس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے ظہور سے دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہوگا۔ اس کی آمد نہایت خطرناک ہوگی۔ اس قدر زیادہ ہوں گے جب پہلا گروہ بحیرہ طبرہ سے گزرے گا تو سمندر کا پانی پی کر اس کو سکھا دے گا۔ دوسرا گروہ جب آئے گا تو حیران ہو کر چلیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس سے مسلمان یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور کے پہاڑ پر لے جائیں گے اور جو بچے کچے لوگ ہوں گے اسے یاجوج ماجوج قتل کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا والوں کو تو قتل کر دے گا اور کہے گا اب آسمان والوں کی باری ہے۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو خون سے رنگے ہوئے واپس زمین پر بھیج دے گا، جسے دیکھ کر یہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ کہیں گے آسمان والوں کو تو ختم کر دیا ہے، اب تو ہمارے سوا اور کوئی باقی نہ رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے بد دعا فرمائے گا جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں نگف نامی ایک بیماری پیدا فرمائے گا جس سے سارے مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی جس سے بڑی گندگی بدبو آئے گی جو برداشت کے قابل نہ ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ لمبے گردنوں والے پرندے بھیج دیں گے اور اسے اٹھا کر لے جائیں گے
اور پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش فرمائے گا، جس سے سارا زمین صاف ہو جائے گا اور گندگی زمین سے ختم ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے۔ برکتوں کا یہ علم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے یہ بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین پر قتل و فساد مچانے والوں کا انجام ہلاکت والوں کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ہلاکت پر غالب ہوتا ہے اور انہیں ایک موقع دیتا ہے باز آنے کی، تاکہ وہ توبہ کرے اور جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پیار سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔